السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. چلیے ہم لوگ آج 12ویں کلاس شروع کرتے ہیں اور آج ہم لوگ انشاءاللہ وربز یعنی فعل کو شروع کرنے والے ہیں اور فعل میں فعل ماضی کو شروع کریں گے ہم لوگ. پہلے اپنی پچھلی چیزوں کو جلدی سے ہم لوگ دیکھ لیں. ہم لوگوں نے پہلے کافی بار بات کیا ہے کہ عربی جو جملے ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں ان کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: اسم، فعل اور حرف. اسم کی پڑھائی ہم لوگ کر چکے ہیں جس کے اندر پروناؤنس، اسم پروناؤن بھی ناؤن کے اندر ہی آتا ہے. اسم تو ضمیر بھی، ضمائر جتنے بھی ہم لوگ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن، اور جو اٹیچ ہو جاتا تھا ہو، ہم، کاکم، اینا، وہ دیکھا. ٹھیک ہے. چلیے اس میں کیا کیا دیکھا ہم لوگوں نے. اسم میں ہم لوگوں نے ایک اہم چیز دیکھی کہ ال لگایا جاتا ہے. اس کا قاعدہ ہم لوگوں نے سیکھ لیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے پروناؤنس سیکھ لیے. ٹھیک ہے. پروناؤن سیکھے، اٹیچ اور ڈیٹیچ، اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن سیکھ لیے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پلورل بنانا سیکھا. ٹھیک ہے. یعنی جمع کیسے بنائی جائے وہ سیکھا. مذکر سے مؤنث یعنی میسکولین سے فیمنین کیسے بنایا جائے، بولتا لگا. ٹھیک ہے. اور پھر فیمنین کا پلورل کیسے بنایا جائے، آت لگا کے. مسلمات پلورل مذکر کا یعنی میسکولین کا اونا اینا لگا کے. یہ 2-4 چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور چیز تو ہے نہیں جو دیکھی ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اور چیز دیکھی ہے اس میں تو بتائیں. یہ میرے خیال سے ال لگانا، پروناؤن اٹیچ ڈیٹیچ جو کہ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن، اور ڈیٹیچ والا اٹیچ والا ہو، ہم، کاکم، اینا، اور پلورل بنانا، مذکر سے مؤنث بنانا. اتنی چیز ہم لوگوں نے اس میں دیکھی. اس کی علامات وغیرہ بھی دیکھ لیا کہ شروع میں ال آتا ہے آخر میں تنوین، یا شروع میں ال ہو آخر میں اونا اینا اور آت جمع والا. اس کے بعد ہم لوگوں نے حرف پڑھا. اگر آپ لوگ کو یاد ہو حرف پچھلی 2 کلاسوں میں ہم لوگوں نے حرف پڑھا ہے. بی، فی، علا، الا، اور کیا تھا؟ ان. تو لی، من، ان، ما، اور کچھ لی دیکھا تھا، من، ان، ما اور اندہ. ٹھیک. ما اور اندہ جو ہے حرف نہیں ہے، یہ ایڈوربس ہیں. اس کو ہم لوگ لیکن استعمال اس کا حرف ہی کی طرح ہو رہا ہے. لی، من، ان دیکھیا اور پھر اس کے بعد بی، فی، علا اور یہ دیکھا ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے پریپوزیشن دیکھے علیحدہ کہ ان کے معنی کیا ہے. جیسے فی المسجد ہو گیا، لل اسلام ہو گیا، من الکتاب ہو گیا. تو میں، اوپر، نیچے، یہ سارے جو اس کے مطلب تھے وہ ایک تو یہ طریقہ ہوا. دوسرا کہ اس کو ہو، ہم، کاکم، اینا، ہا کے ساتھ لگایا جائے. جیسے الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، الیہا، یا لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا. تو 2 طریقے سے دیکھ لیا. ایک تو ہو، ہم، کاکم، اینا، ہا لگا کے، اور ایک بغیر لگائے ہوئے. تو یہ حرف کی پوری پڑھائی ہو گئی. ٹھیک. اب ہم لوگ کو ہمارا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1/3 اب رہ گیا ہے. 1/3 گرامر رہ گیا ہے اور 1/3 اسم تھا جو کہ ہو گیا الحمدللہ. 1/3 حرف تھا. یعنی ہمارے سلیبس کا گرامر کا 2 بڑے بڑے حصے کور ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ. اور ایک حصہ رہ گیا جو کہ ابھی آدھی کلاس تک چلے گا. 50% آف ٹائم، آدھے سے زیادہ وقت ہمارا بھی فعل میں لگنے والا ہے. ٹھیک. 12ویں کلاس ہی ہے ہماری. پریپوزیشن یعنی حروف کے بارے میں ایک چیز ہم لوگ دیکھ لیں. ایک سمجھداری کی جو چیز ہے وہ سمجھیں پہلے کہ الگ الگ زبان میں الگ الگ پریپوزیشنز یعنی حروف استعمال ہوتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہے آمنتو باللہ. کیسے ایگزامپل ہے؟ آمنتو بی. ٹھیک. حرف کیا لگا اس کے اندر؟ بی. اب آمنتو باللہ کو عربی میں دیکھیں تو بی کا استعمال کیا گیا ہے. اردو میں میں ایمان لایا اللہ پر. ٹھیک. تو پاک پر کا استعمال ہو گیا. میں ایمان اللہ پر.
اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ آمنتو باللہ، آئی بلیو ان، ٹھیک، اللہ، ٹھیک، آئی بلیو ان، ٹھیک. تو اب بتائیں بی کو ہم لوگ سے یا ساتھ بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بی کو سے یا ساتھ بھی سمجھتے ہیں، پر، ٹھیک، اور ان، کیا یہ تینوں سیم ہیں؟ نہیں، سیم، تینوں سیم نہیں ہیں، ٹھیک. لیکن آمنتو لفظ کے لیے عربی میں بی آیا، اردو میں پر آیا، اور انگلش میں ان آیا. تو سیم بات کو، سیم میسج کو آگے پہنچانا ہے کہ میسج کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اس کے لیے انگلش میں ان لگ گیا، اور اردو میں پر، اور عربی میں بی. حالانکہ ان اور پر برابر نہیں ہیں، اور بی اور پر بھی برابر نہیں ہیں، اور بی اور ان بھی برابر نہیں ہیں، تینوں آپس میں برابر نہیں ہیں، لیکن زبان کے حساب سے پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک. دوسری بات ایک یہ سمجھے کہ عربی زبان میں تو کبھی کبھی پریپوزیشن یعنی حروف، ٹھیک، حروف کی بات ہو رہی ہے، کا استعمال ہوگا، لیکن انگلش یا ہندی یا اردو میں نہیں ہوگا. جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، دعا چل رہی ہے، فغفر لی، اغفر لی، معاف کر دیجئے مجھے، ٹھیک ہے، لی. تو لی پریپوزیشن ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فارگیو می، ٹھیک ہے، انگلش میں کیا کہیں گے؟ فارگیو می. اس میں کوئی پریپوزیشن ہے کیا؟ فارگیو نہیں، نہیں ہے، ٹھیک. مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کریے، اس میں بھی حروف نہیں ہے. لیکن اغفر لی میں لام زر لی پریپوزیشن ہے. تو کچھ فعل، کچھ وربس ایسے ہیں جن کو اردو میں حروف کی ضرورت نہیں پڑتی یا انگلش میں نہیں پڑتی، جبکہ عربی میں ان کی ضرورت پڑتی ہے. خاص طور سے یہ غفرا جو لفظ ہے، اغفر، مغفرت، استغفار، اس کے لیے ضرورت پڑے گی عربی میں، اور دوسری زبان میں نہیں پڑے گی. پھر کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ عربی میں پریپوزیشن یا حروف تو نہیں ہوں گے، لیکن انگلش، ہندی یا اردو میں ہوں گے. جیسے ورحمنی، ورحمنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مجھ پر رحم ہاں، فرمائیے. مجھ پر رحم فرمائیے، مجھ پر. تو حروف کیا آ گیا؟ پر، مجھ پر. جبکہ علا، پر کا معنی تو علا ہی ہوتا ہے، چلیے کچھ بھی ہوتا ہو. ورحمنی میں کیا کوئی حروف پریپوزیشن آپ کو نظر آتی ہے؟ ورحمنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پریپوزیشنز ہم نے پڑھی ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو ہیں، کوئی بھی اس میں نہیں ہے. یعنی ورحمنی میں پریپوزیشنز، حروف نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اس کو انگلش میں، اردو یا ہندی میں ترجمہ کریں کہ مرسی آن می، آن آ گیا، مجھ پر رحم فرمائیے، میرے اوپر رحم فرمائیے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریے، تو اس میں سب میں پریپوزیشن آ رہی، جبکہ عربی میں ورحمنی سے معاملہ ہوگا. ٹھیک. تو تین یہ چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز ہم لوگوں نے درود شریف کے سبق میں پڑھی تھی کہ اللہم صلی علی محمد. صلی کا کیا معنی ہم لوگ لیں گے یہاں پر؟ صلی کے معنی ہم لوگ سلامتی یا درود سے لیں گے. ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور درود نازل فرمائیے. حالانکہ صلی، سواد لام، لام جو لفظ ہے، اس کا معنی نماز بھی ہوتا ہے. نماز ہم لوگوں نے کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ کیونکہ اعلیٰ لگا ہوا تھا. اگر یہی ہوتا فصلی لی ربی کا ونحر، تو وہاں پریپوزیشن بدل گئی، فصلی لی ہو گیا، ٹھیک، اور نماز ہو گیا وہاں پر. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اردو اور انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پریپوزیشن بدل دیں، پٹ ان، پٹ آن، پٹ آف، ٹھیک ہے نا، لک ان، لک آن، لک ایٹ، تو پریپوزیشن جب آپ بدلتے ہیں تو معنی فعل وہی ہوتا ہے، صلی فعل ہے، فعل یا ورب وہی ہوتا ہے، پریپوزیشن بدلنے سے اس فعل کا استعمال یا معنی پورے پورے بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چار باتیں ہیں جو ایک سمجھ ہونی چاہیے کہ اب ہم بالکل ایک دم جس تس ترجمہ پریپوزیشن کا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ دیکھیں گے کہ اردو میں ہم کو جب یہ بات کہنی ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں، عربی میں اس طرح سے کہی جا رہی ہے. تو لہٰذا پریپوزیشن چینج ہو جائیں گی، پریپوزیشنز آ جائے گی، وہ پریپوزیشنز چلی جائے گی، اور پریپوزیشن سے معنی بھی بدل جائیں گے. تو چار باتیں ہیں جن کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے. پھر چھوٹی سی ایک اور چیز دیکھ لی جائے ورب کو شروع کرنے سے پہلے. چار لفظ ہیں
हाजा हा उलाई दालिका उलाई का, ठीक है। हाजा का मतलब हम लोग आम तौर से जानते हैं, हाजा का मतलब दिस यानी ये होता है, ये सामने कोई चीज उसको ये कहते हैं हाजा। यही जब सामने बहुत सारी चीजें रखी हों, बहुत सारी चीजें रखी हों तो हम उसको ये सब कहेंगे, ये सब, ये सब यानी इंग्लिश में दीज, उसके लिए इस्तेमाल होगा हा उलाई। हा उलाई आप कुरान पढ़ते होंगे तो उसमें आप हा उलाई और ये सारे अल्फाज बार बार आते हैं, हा उलाई प्लस बना है यानी हाजा का क्या है, ये प्लूरल है। हाजा, हाजा की जमा है, हाजा का प्लूरल है, हाजा हा उलाई। फिर उसके बाद कुरान हम लोग पढ़ते हैं सूरह बकरा, ज़ालिकल किताब, ठीक। तो ज़ालिका का मतलब वो है, वो, ठीक। वो यानी एक चीज है जो दूर है और एक है तो वो है। फिर एक चीज जो दूर हो और बहुत सारी हो तो वो सब, वो सब, ये क्या हो गया, वो का प्लूरल हो गया वो सब, उलाई का। तो ये चार लफ्ज हमको याद रखने हैं, हाजा हा उलाई, ज़ालिका उलाई का। कैसे याद रखेंगे, इसके आसान तरीका भी देख लीजिए कि जो चीज वाहिद है यानी सिंगल है उसकी स्पेलिंग क्या है, बड़ी है या छोटी है, कौन कौन है, ये हाजा सिंगल है और क्या सिंगल है, और वाहिद है, ज़ालिका वाहिद है। तो देखें प्लूरल के जो है के बरक्स के खिलाफ इनकी स्पेलिंग छोटी है तो एक, ठीक। फिर उसके बाद जो चीज कई सारी हैं उनकी स्पेलिंग सिंगल वाले से बड़ी, जैसे हाजा से हा उलाई है, ज़ालिका से भी हा उलाई बड़ा हुआ है, ठीक है। हाजा सिंपल है लिखने में, ज़ालिका भी सिंपल है लिखने में, लेकिन हा उलाई में चीजें इन्वॉल्व हैं, वाव भी लगा हुआ है, ठीक है, जज़म वाली चीजें हैं, उलाइका के अंदर भी लंबी स्पेलिंग है तो प्लूरल हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। एक और चीज है, सामने कोई चीज रखी है और कोई चीज दूर रखी है। कौन कौन सी चीजें हैं, ये चार लफ्ज आपके सामने हैं, कौन कौन सी चीजें सामने रखी हैं, कौन सा सामने है, ये दोनों सामने हैं, मेरे सामने हैं, और वो सब क्या है, ये दूर है। तो इसमें हमको क्या सिमिलरिटी मिलती है, हाँ, जिसमें हा लगा हुआ है, सामने की चीज नजर आ रही है, वो कॉमन है। हा और हा पहले लेटर हैं, दोनों सामने के हैं और दोनों कॉमन हैं। दूर के जो लेटर हैं का और का, ठीक है ना, ज़ालिका उलाइका, दोनों दूर की चीजें हैं और दोनों में ये क्या है, का कॉमन है। तो हा और हा से शुरू होने वाला सामने है, का और का पर खत्म होने वाला दूर की चीज है। छोटी वाली स्पेलिंग एक है, लंबी वाली स्पेलिंग एक से ज्यादा है, ठीक। ये हो गया, चारों को आप 10-20 मरतबा पढ़ें, हाजा हा उलाई, ज़ालिका उलाई, तो याद रहता है, याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब एक चीज और देखें, अब अरबी जबान में जेंडर के हिसाब से लफ्ज भी चेंज हो जाएंगे। कोई चीज है जो फेमिनिन है, जैसे जमीन, अर्ज, अर्ज को कुरान में और अरबी में फेमिनिन कहा जाता है, कि जैसे उर्दू में भी कहते हैं जमीन बड़ी है, ये नहीं कहते कि जमीन बड़ा है, जमीन गर्म हो गई है, गर्म, तो इस तरह से जो है अरबी में भी ये फेमिनिन है। तो हम कहेंगे कि जो है हाजा या हा उलाई या ज़ालिका उलाइका, अब इसमें फेमिनिन लाना पड़ेगा, ठीक। तो ये चारों जो है मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है, ये चारों हम जो देख रहे हैं ये मुज़क्कर है, जबकि इसका मुअन्नस क्या बनेगा, हाजा से बनेगा हाजी, ठीक है। हाजा से क्या बन जाएगा, हाजी ही, ठीक, हा रहेगा इसके अंदर। और ज़ालिका से क्या बन जाएगा, तिलका, ज़ालिका से तिलका बन जाएगा। तो ये 6 लफ्ज आपको याद करने हैं। पहले 4 क्या थे, 4 कोई सुना सकता है, जी, उलाइका, ठीक। और हाजा से क्या बनेगा, हाजे ही, ज़ालिका से क्या बनेगा, तिलका। ये बनेगा किसके लिए, ये हाजा से हाजे ही, आखिर में हाजे ही लगेगा, ठीक। और उलाइका ज़ालिका से क्या बनेगा, तिलका, ठीक है। अच्छा, इनके क्या प्लूरल होंगे, हा उलाई प्लूरल के क्या मुअन्नस या फेमिनिन बनेंगे, तो जवाब ये है कि जो चीज सिंगल है
اس کا مذکر اور مؤنث میسکولین اور فیمنین الگ الگ ہوگا، لیکن جو چیز پلورل ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، میسکولین ہونا یا فیمنین، اس کے لیے وہی لفظ استعمال ہوگا۔ بہت سارے آدمی کھڑے ہوں آپ کے سامنے تو ہا اولائی کہیں گے، بہت ساری عورتیں بھی سامنے کھڑی ہوں تو بھی ہا اولائی کہیں گے، بہت سارے بچے دور کھڑے ہوں تو اولائی کا کہا جائے گا، بہت سارے بچیاں بھی دور کھڑی ہوں تو ان کو بھی اولائی کا ہی کہا جائے گا۔ تو جینڈر کا فرق نہیں ہوگا جب وہ پلورل ہوگا، جینڈر کا فرق تب ہوگا جب وہ سنگل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈوئل کا بھی ہوتا ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو 6 لفظ ہو گئے، ہاذا ہا اولائی، ذالکا اولائی کا، اور ہاذہی تلکا، ٹھیک۔ جیسے ہاذہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ٹھیک۔ فی ہاذہی آیت، اس کا کیا میں تینوں لفظ آپ کو آتا ہے؟ فی ہاذہی آیت، آپ بیان میں سن، فی ہاذہی مطلب دس ہو گیا، یہ ہو گیا نا، حاضی مطلب دس ہو گیا۔ فی کا مطلب بتائیے؟ میں، ان ہو گیا، ٹھیک ہے، میں۔ تو فی حاضی اس میں، اور حاضی آیت اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ فی حاضی آیات، ان آیتوں میں، ٹھیک ہے۔ فی حاضی الآیات، تو آپ کہہ سکتے ہیں قال اللہ تعالی فی حاضی الآیہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ قال اللہ تعالی فی هذه الآیہ، دیکھیے اب میں آپ کو، ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا، جیسے آپ کوئی سورہ عصر ہے، سورہ عصر میں 4 چیزوں کی بارے میں بات ہوئی ہے، الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ تو اگر کوئی اس کی سمری کہنا چاہے کہ قال اللہ تعالی فی هذه الآیت، اب ہم کو کہنا ہے اس کے بارے میں، تو بارے میں کے لیے انگلش کیا ہوتی ہے؟ عربی آپ پڑھ چکے ہیں، بارے میں اباؤٹ، ان ہوتی ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ان کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ایمان، نیک عمل، حق اور صبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے قال اللہ تعالیٰ فی هذه الآیہ ان، ٹھیک ہے، ان الایمان، ان سب انل ہو گیا کیونکہ ادھر الایمان ہے، ان الایمان والصبر والحق والعمل الصالح، والعمل الصالح، ٹھیک ہے۔ تو ہو گیا، ایک جملہ تیار ہو گیا آپ کا، قال اللہ تعالیٰ۔ جیسے آپ کو کہیں کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس حدیث میں ایمان کے بارے میں بات کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ایمان، ایمان کیا ہے؟ من ایمان، ما کی ایمان، ما ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الحدیث عن الایمان، ٹھیک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کے بارے میں بات کی ہے، ایک پراپر جملہ آپ کا تیار ہو، ٹھیک۔ صرف چند الفاظ آپ کو جاننے تھے، جملہ